اچھا بھائی، کیا ہم ایک دن میں قرآن ختم کر سکتے ہیں؟ دانیال صاحب نے میر پور خاص سے سوال کیا ہے۔ دیکھیں، حدیث میں 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کو منع کیا گیا ہے، بعض حدیثوں میں 7 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ واضح حدیث ہے ہمارے پاس، لیکن دوسری طرف صحابہ اور تابعین اور جمہور محدثین اور فقہا کا عمل ہے کہ انہوں نے ایک ایک دن میں پورا پورا قرآن ختم کیا، بلکہ ایک ایک رات میں۔ اور یہ اتنی کثرت سے اس بارے میں صحابہ تابعین سے مروی ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان صحابہ کو یہ حدیثوں کا علم نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک دفعہ حضرت عمر نے اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے اس شخص سے محبت کیوں نہ ہو کہ یہ شخص ایک رکعت میں پورا قرآن ایک رات میں مکمل کر لیتے ہیں حجر اسود کے سامنے۔ تو ظاہر ہے ایک آدھ صحابی سے اگر مروی ہوتا نا، یا ایک آدھ محدث سے، تو ہم کہتے شاید ان تک وہ حدیثیں نہیں پہنچی ہیں، لیکن یہ بہت سارے صحابہ سے، امام حنیفہ سے مروی ہے کہ وہ، امام شافعی سے مروی ہے کہ ایک ایک رات میں پورا پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، بلکہ ایسا بھی ہے کہ 2 قرآن ختم کر لیا کرتے تھے 24 گھنٹے کے اندر۔ تو اس لیے اس بارے میں جو محدثین خود اس بات کے قائل ہیں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے مفسر اور دیگر فقہا، کہ یہ جو نبی نے منع کیا نا کہ یہ 3 دن میں سے کم میں قرآن ختم نہ کیا جائے، یہ امت پر شفقت کے لیے منع کیا کہ عام طور پر لوگوں میں اسٹیمنا ہوتا نہیں ہے، وہ غلط سلط پڑھنا شروع کر دیں گے۔ جیسے اس کی مثال ملتی ہے ہمارے یہاں جو تراویح میں شبینے ہوتے ہیں، شبینوں میں ایک ایک رات میں قرآن ختم کرنا ہوتا ہے، بعض جگہ 3 روزہ شبینے ہوتے ہیں، تو قرآن کا کیسا بیڑا غرق کی معاذ اللہ کیا جاتا ہے، ایسے اسپیڈ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یا لمون تعلمون کے علاوہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اور جھوم رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں، اور جو ہے وہ ایک تماشا سا بنا ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے۔ لیکن اللہ نے اگر کسی کو اتنا اسٹیمنا دیا ہے کہ وہ قرآن کا حق بھی ادا کر سکے، اس کو آرام سے ٹھہر ٹھہر کے جیسے قرآن کے پڑھنے کا حق ہے، اور ایسا تھکاوٹ بھی اس کو نہیں ہوتی کہ بیمار ہونے کا خطرہ ہو، تو کچھ لوگ اللہ نے ایسے پیدا کیے ہیں، اگر کسی میں ایسا اسٹیمنا ہے تو ایک دن میں بھی پورا قرآن ختم کر لے، تو انشاءاللہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ چیز باعث ثواب ہوگی۔ تو اعتدال کی بات یہی ہے کہ اتنے سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، امام بخاری سے خود ثابت ہے، اور امام شافعی، امام ابو حنیفہ، ان حضرات کے جو اعمال ثابت ہیں، حالانکہ ان تک یہ حدیثیں پہنچی تھیں، مگر یہ تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے بہت سارے اسلاف سے کہ وہ ایک ایک دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے، بلکہ بعض سے تو یہ بھی ثابت ہے کہ 24 گھنٹے میں 2 دفعہ قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کو اللہ نے اضافی صلاحیتیں دی تھیں، عام آدمی کو اپنے آپ کو ان پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ عام آدمی کے لیے وہی حکم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ عام آدمی میں اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا، اور وہ غلط سلط پڑے گا، یا یہ کہ اتنی زیادہ تلاوت کرے گا دماغ چکرانے کا اندیشہ ہے، بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، سر گھوم جاتے ہیں لوگوں کے، دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں اتنی زیادہ عبادت کرنے سے۔ تو اس لیے عام حکم تو یہی ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہ کیا جائے، لیکن کسی کو اللہ نے اضافی اسٹیمنا دیا ہو، یا بعض دفعہ اہل اللہ کی کرامت بھی ہوتی ہے کہ بطور کرامت کے اللہ ان میں اتنی طاقت اور قوت دے دیتا ہے، تو وہ لوگ اس سے بہرحال مستثنا ہے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے بڑے بڑے صحابہ سے یہ بات ثابت ہے۔